اقبال کہتا ہے سیکنڈ نال بھی کم حیثیت ہے سارے وقت دی بھاویں 5000 نہیں 5 کروڑ ہزار سال بھی چلے اے دنیا اقبال کہتا تامی حضور دا جڑا ایک سیکنڈ گزریا نا سارا وقت دا مقابلہ نہیں کرتا تسی کی سمجھو دو نعرے لا کے تو بڑی کمائی کر لئی ہے مولوی خادم 2 تقریرہ کر کے نا یہ تو کچھ بھی کوئی نہیں یہ تو زیرو جمع زیرو والا ساڑا وقت ہے اس واسطے کوئی مت سمجھی جی نعرے بڑے لگ گیا نعرے پوری دنیا بھی لاندی رہے نا قیامت تک لاندی رہے صرف نعرے ہی لاندی رہے نمازہ پڑھ کے باقی کام کر کے تو حضور دا ایک سیکنڈ دا بھی نہیں بدلا سی دے پھر تسی کیوں پریشان ہوندے ہو تھکتے کیوں ہو کیڑی گل تو تھکتے ہو تساں کہ میں کیتا کیوے کیتا ایسی اور حضور نے فرمایا پتہ ہے ایسی تو انہوں کس سطح تے لے گئے حضور نے فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا مِّن فِتْنَةِ الدَّجَّالِ حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت قبروں کے اندر جو مبتلا ہوگی نا فتنوں میں وہ فتنہ دجال کے قریب ہوگا دسو فتنہ ایس فتنے کو کوئی نہیں بچیا اے جڑے فتنے چل رہے ہیں دجال دا فتنہ وہ دے قریب قبر بندہ آزمایا جائے گا دسو جو حضور دی محبت نو ہی تے تو 5 منٹ کسے نہیں کٹے ہمارا لبیک سے کوئی تعلق نہیں تے قبر اچ کی بن جانا ہے ایتھے تے چاچے مامے مکان ہر چیز موجود ہے تے قبر اچ تے کسے آنا ہی کوئی نہیں اور تو جناب سوراخ بھی بند کر کے آ جانے اس واسطے اسی تانوں کہنے کائنات جے کوئی چیز بچا سکتی اعلیٰ حضرت بریلوی فرمانے لحاظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چل کون جی رہا ہے لحاظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے وہ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ کھوتے جتنی بھی بندہ غیرت نہ ہوئے تو بندہ کہے جی میں حضور دی ختم نبوت تے ایمان رکھنا کھوتے جتنی بندہ غیرت نہ ہوئے حضور جس مبارک گدے تے سوار ہوئے نا حضرت یافور جدو حضور نے انہیں کو پوچھا انہیں کہا بھائی تیری نسل آگے چلنی پتہ انہیں گل کیا کی تھی عرض کی تھی حضور میں جس یہودی دی ملکیت سی نا انہیں 1000 باری میری کنڈ ہوتے سوار ہونے دی کوشش کی تھی میں ہر باری پرت کے انہوں تھلے سٹیا میں کہا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین محبوب نے سوار ہونا توجہ جی میں کہا کہ مکانہ پھر نعرہ لانے عرض کی تھی حضور میں نے کٹتا بھی سی تو نال بھکھا بھی رکھتا سی اور یارا یہودی دے قلعے ہوتے بدا کھوتا کٹ بھی کھاوے تے بھکھا بھی روے تے تامی ختم نبوت تے پیرا دیوے یہودی دے قلعے تے بدا گھا ہوتا کھاوے پٹھے ہوتے کھاوے گتاوا ہوتا کھاوے چھولے دے دانے ہوتے کھاوے لیکن جب سواری دیواری آوے تو پرات کے تے این سٹے پھر وہ باندھے ہوئے 2 دن انہوں چارہ نہ پاوے پانی نہ لاوے انہیں کہا بچے میں مر دے سکتا لیکن ختم نبوت پیرا نہیں چھڑ سکتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تسی تے مرزائیاں نہ لے آنا چاہتے ہو اور تسی اس نعرے ہوتے تو انہوں پریشانی ہو دی تاجدار ختم نبوت دے نعرے ہوتے یہ سیاسی نعرہ ہے یہ تو انہوں کنے ادھروں سپورٹ کی تھی تو انہوں کنے گل کی تھی مودی کی تھی یا ٹرمپ نے کی تھی مومن تو ایک گل نہیں کر سکتا ہے سیاسی نعرہ ہے
اقبال کہتا ہے لا نبی آبادی احسان خدا اور پردہ دین ناموس مصطفیٰ. اقبال کہتا ہے لا نبی آبادی جو رسول اللہ فرما گئے یہی تو مسلمانہ دی طاقت ہے اور قیامت تک مسلمان عزت آبرونا ایسے عقیدے ہوتے رہ سکتے. علامہ رضوی صاحب میں نے حدیث پوری یاد ہے. حضور خود چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کا تذکرہ نہ ہوتا. وہ میں نے حدیث یاد ہے, میں پڑھتا عوام کے سامنے اس واسطے نہیں کہ انہوں نے اس حدیث کی سمجھ کوئی نہیں. ایک گل کدھر ادھر نہ لگا. حضور خود چاہتے ہیں جب میں آ گیا ہوں گل 24 گھنٹے اگر کسی کرنی تو صرف میری کرنی. یہ محفل ہو جو گئی, میں نے کہا محفل تو ہو گئی لیکن حضور چاہتے ہیں 24 گھنٹے میری گل کرو. محفل نہ تو کی لگنا محفل کا. تسی کون ہوتے ہو محفل روکن والے تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ دیاں کیوں بندر بننا نہیں تو حضور دی وجہ کدوں تو تسی بندر خنزیر بن چکے ہو. صرف رسول اللہ دی وجہ ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول. کیوں جی اقبال کا علاقہ ہے, میں شعر پڑھ جاؤں ناراض نہ ہو. دسو اقبال کی بنیا ہے سارا کچھ کیویں کھڑیا. کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خون بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کو سار میں میدان میں ہے اور بحر ہے موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. اس مبارک گدے دا میں پیغام جو سنایا عظمت والے اس شان والے مبارک گدے دی میں گل جی کی تھی تو تسی اس حساب نہ نعرہ تلاؤ شیرو. تاجدار ختم نبوت او زندہ باد کر کے نعرہ لانا. یہ نعرہ جتے تک جائے تاکہ ہلانا چلا جائے. تسی کی سمجھتے ہو بھئی اے تاجدار ختم نبوت تے جڑا پیرا فیض آباد ہویا یہ تو قیامت تک انہوں درد رانا ہے. قیامت تک لوگا کہنا ہے یارو بندے تو رہ گئے سن میرے نال آخر کے بندے کو 40-35 رہ گئے سن. اس تو بندے کوئی نہیں سن رہا لیکن ہزارہ پھر نسے کیوں. گل وچ ایسی گل وچ ایسی ہزارہ یہ مننے گا ہی کوئی نہیں ہے. کنج ہو سکتا جی نہیں ہو سکتا بندہ تو نہیں ہو سکتا اور نہیں جی نہیں ہو سکتا. وہ بادشاہ ایویں مارنے نے اینجے گل اسلام اپنی پاور رکھتا. تاجدار ختم نبوت کر کے نعرہ لاؤ. تاجدار ختم نبوت تک جاندہ. ہاں جی تو نہیں پتا واقعی تو نہیں پتا پتا ہوئے تو تسا جناب ایمیں پاڑا سینہ بھی چھلنی ہو جائے کوئی گل. اس نعرے نہ اتنی ڈاٹی ضرب لگتی لوگاں تائیں تو کہتے ہیں سیاسی ہے سیاسی نہیں. اس تو وڈا تو ایمانی کیڑا نعرہ ہو سکنا. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। तुसी दसवां जरा हजरत उम्मे उमारा तलवार पकड़ के जब मैं जंगे यमामा वाल जा रही होनी, औरत होके जा रही, सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की थी मैं खुद जाना है, इतने मर्दा को नहीं समझ आ रहा मसला खत्म नबुव्वत। मायूरी खुद टुर पे एक पुत्र कटवा के ते जलवा के, हबीब बिन ज़ैद उन्होंने पुत्र सन मुसलमा कज़ाब पहले उन्होंने कटिया फिर जला दिता। और पूछता सी बार बार मैं कौन हूं, जब आप जल रहे सन ना आगे फरमाया कुत्तिया तू कौन है, रसूल पे रसूल तू कौन है। क्यों जी मुल्क असी जलाया चिश्ती साहब, तो बच्चा गल सुन तवज्जो, बेनज़ीर दे मरण ते मुल्क सारा जलिया, असी जलाया, ट्रेन असी लुटियां, बैंक असी लुटे, बेनज़ीर दे मरण ते पूरा मुल्क जल गया, एक बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, असी तो नहीं जला, पूरा मुल्क लुट के बाहर लै गए, नवाज और दोवें बिरा असी लुटिया। 500 कनाल के महल च मौली खादिम रहांदा, लपैक वाले रहांदे, 300 कनाल के महल च असी रहाने, 400 किलो टमाटर असी बेचे। क्यों जी? एक बल्ब जलदा गरीब का, एक जनाब पखा चलदा गर्मियां 47,000 रुपया बिल आ गया, वो असी भेजा गरीब नूं, जदों गया तो उन्हें कहा बिल तो देना पैना है, किस तरह कर देंगे। क्यों जी? कराची में हिंदुओं दी झुग्गियां असी जलाइयां, वो तो उन्हें जलाइयां जिन्होंने जमीन चाहिए। 72 साल हिंदुओं ने झुग्गियां च असी रखिया, अकलीतां दे नाम पे तुसी पैसे खांदे हो लोगों को जी। ये मौलवियों से अकलीतों को बड़ा डर है, मजहबी जमातों से। मैं ऐलान करना अकलीतां नूं, तुसी बंदे ने पुत्र बन के रहो, हुजूर के बारे गल नहीं करनी, न दीन के बारे, सानू जो मर्जी गालां कड्डो। तवज्जो, अकलीयत बन के रहो, कोई मुसलमान तुहाडे वाल उंगली भी नहीं उठाएगा। जोर लाओ, चिश्ती साहब का आवाज तो सारे नालों तेज है, जोर लाओ। आया 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 जोर लाओ शेरो, उन्हें तकरीरें नहीं करनियां, वो इतने जोर ला रहे हो, तुसी किहड़ियां तकरीरें करनियां, जोर लाओ। तवज्जो, ऐना 9.5 साल लोगों को डराते रहे, मजहबी जो है ये अकलीतों के बड़े खिलाफ है, असी तो कोई भी खिलाफ कोई नहीं। जिसनों सुवाई असम्बली का असी टिकट दिता ना लाहौर ईसाई को, और मैं जब उन्होंने अपने नाल बिठा के टोपी पवाई ना, करीब सी को कलमा पढ़ लेंदा और रोन लग गया, उन्होंने गल ही कोई ना आई। उन्हें कहा यार सानू तो यह डराया जाता सी मौलवी हो जाए, सानू तो अपने कद नहीं बराबर बिठाया, तू साडे बराबर बिठा दिता मैनू। और जिस कुड़ी नूं असीं दिता ना ईसाई नूं पेशावर MNA का टिकट, वो मुसलमान हो गई। उन्हें कहा असीं तो सोचा भी नहीं सी इस्लाम में ये इज्जत देना।
توجہ کراچی جدو ہندوؤں جھگیاں اگ لگی سب تو پہلے ٹریک والا اتنے جا کے کیمپ لائے سب تو پہلے اتنے بندے ساڑھے کیمپ لائے کپڑے دیتے انہوں نے روٹیاں دیتیاں پانی پورے کراچی آ رہے ہیں ساڑھے کیمپ سے پیسے جمع کرائے کپڑے بھی اتنے جمع کرائے باقیاں نے کیمپ میں جناب الو بول رہے سن سارے اتنے جا کے لائے گورنر بھی پہنچ گیا گورنر نے ساڑھے امیر کو بلایا یار تانوں کی ساڑھے وال بندہ ہی کوئی نہیں اے دنیا ادھر کیویں آ گئی انہوں نے کہا کوئی نکالے کی محمد سے وفا کیوں نہیں اپنی امام نہ دسو اینا ساڑھے نہ ہوتے لے کے بار جا کے لوگوں نے ڈرانے مذہبی جماعتیں ہیں وہ اقلیتوں کو پاکستان میں رہنے نہیں دیتی 72 سال اسی انہوں نے جھاڑو پکڑائے ہوئے انہوں نے دیو نوکریاں جو گال کی تھی دسا کی کرنا انہوں نے مکان بنا کے دیو 72 سال تو آڑے کول خزانے سن کے ساڑھے کول خزانے سن ملک تو سن لٹے گا غریبوں نے جھوپڑیاں نہیں سننا انہوں نے مکان پکے بنا کے دیو لاہور جی بابو صاحبو تو لے کے ٹھوکر نیاز بیگ تک تسی دیکھتے ہو دائیں میں کتنی جھگیاں او پیرس بنان والا او دو میں ڈاکو نکا وڈا باہر چلے گئے لاہور دے جناب صرف نالے دے اس طرف ہو جاؤ پانی پینا والا اتنے چاہتا کوئی نہیں 65% لوگوں نے ہیپیٹائٹس ہو گیا لاہور اس طرف جڑے باندے رہنے اے پیرس بنان والے دو میں لٹ لٹا کے جناب او جناب کن کھڑیا تے دو میں چلے گئے اسے ساڑھے کون سی لاہور دے خزانے یا پنجاب دے خزانے گفتگو نہیں سی کی تھی مولوی پڑھ کی بھی نہیں سی میں کہا بڑے جے موجود ہیں یار سانو کیڑی لوگ کہتے ہیں اینج کر سکے اینج کر لو کہتے ہیں اینج کرنا اینج کر لو 12 سال میں انہوں نے سامنے تقریر نہیں سی کی کو اپنے اندر دم خم پیدا کرو ازا کیا جیڑا اے جے موجود ہیں اے جانے نے دا کم جانے شکر وڈے ہن ساڈے ساڈے چاہی دا پتہ لگدا ہاں ہن دن نو تارے نظر آ گئے بوجھ اٹھانا کتنا عجیب چیز ہو پہلے گل سنو اسی کو رسماں نے تہاڈے سامنے تقریراں نہیں کر رہے وہ اسی عمل کر کے تانوں دسیا میرا تو پورا خاندان 4000 سال کی قید سن کے اندر چلا گیا بھائی بھی بھتیجے بھی بھانجے بھی جناب چاچا زاد بھی ماما زاد بھی مامے بھی چلے گئے اسی ایویں بیٹھے ہیں تہاڈے سامنے گل نہیں کر رہے کہندے مولوی آپ باتیں کرتے عمل نہیں کرتے یہ تو اس مالک دا کرم ہے انہیں ساڑی حاضری قبول کر لی سبحان اللہ قیامت تک کو یہ تے کہے گا نا یار وہ جرم کی سی ویل چیئر تے بیٹھ کے پورا خاندان نو ہزار سال قید سنا دیتی توجہ بھائی وہ جرم ہے کہ ختم نبوت دا نام کیوں لینا توجہ بھائی وہ بات سنو شیرو بات سنو میری بات پہلے آپ سنیں ایسا اچھا اسی ملک لٹیا ساڑھے ہونے خودکشی ہوئی ہیں 1600 پچھلے سال 1600 خودکشی ہوئی ہے ہن کراچی اس بندے نے جا کے قبرستان اگلا دیتی انہیں کہا کہ میرے کو تو روٹی کوئی نہیں بچے روٹی مانگ دیں گرم کپڑے مانگ دیں یہ تو ایک گل ہے نا یار کئی ایسے بھی ہیں جڑے کہہ مر گئے انہوں نے سی بھی نہیں کی تھی لوگوں کے سامنے کی کریے روٹی کوئی نہیں کر یہ سارا کچھ لبیک والا کیتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن تے حملہ سی کیتا 126 دن انہیں اتنے بیٹھا رہا 126 دن اتنے کڑیاں سی نچائیں جڑی اور اتنے کرتوتے کرتے رہے سارے بیٹھ کے اسی کیتے ساڑھے تے مقدس جوان بیٹھے انہاں دے میں چہرے تے تواڈے ہاتھ میں اس واسطے کرانا انہاں جو ویکھدا میں کتنا نور آ چکیا آج میں نہیں کرانا ہاتھ میں تواڈے نور ویکھدا میں حضور دا نام لے لے کے کتنا نور آ گیا تواڈے اور سانو اے نہیں کہ اسی کوئی تقریر دے ذوق واسطے تواڈے کچھ کراندے ہیں نہ کوئی ذوق ہی کوئی نہیں تقریر والا بندہ کبھی ذہن بھی نہیں آئی میری کوئی تقریر کرائے میں تو مولانا چشتی صاحب نے لا دیتا علامہ صاحب نے لان لگا کہ نا اشارہ کر رہا بس کرو مولانا دی شروع کرا میں تو چاہتا میرے کو تقریر کوئی نہ کرا میں نے سنا ہے میں تا چیمہ دی تقریر نہیں سنی کہ توجہ نہ کسی نے بھی نہیں سنی جتنی میں توجہ نہ سنی یہ میرا اپنے زندگی دا اصول ہے کہ گل سنو اگلے دی کوئی جمائی لے رہے ہوئے کوئی ادھر ویکھ رہے ہوئے تو سب بے قدری کی تھی جدو بتا گل کر رہے ہوئے یا خود حضور دا ذکر کرے یا حضور دا سامنے ذکر ہوئے پھر وہ پچھ جائے پھر وہ دی اور سوچا ہی کوئی نہ رہا کہ یار تو یار دی گل سنا ملا اور نہ لمحے پینڈے پا ملا
کوئی اور ہونا نا تو اتے فون سننے سن ادھر ویکھنا سی تاکہ چیمہ صاحب کو پتہ چلے میں بہت بڑا لیڈر ہوں. میں انہوں دی تقریر ہے نہیں سن رہے سی بھائی لیڈر اے وے تے کارکن میں ہوں. میں تو صحیح بات ہے ساڑھے تے ذہن چ ان گلاں کد نہیں آئیاں. ہاں جی یہ تو شیطانی سوچا انسانوں کوئی مننے لیڈر مننے فلاں مننے پیسے چاہیے. ہاں جی پیسے واسطے سی لگے ہویا نا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. منگتا بندہ ہونا تو ہوئے کسی اور دروازے تے جا کے منگے نہیں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرمانے نا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منم رگڑ کر ریڑیاں. تسی کی سمجھو سے نا میں کمہ واسطے لگے پھرتے ہیں. قسم با خدا میں نے کدی بھی زیر جی نہیں خیال آیا کہ پھل کے نے پائیں. میں صرف دعا کرتا ہوں تھوڑے واسطے یا اللہ انہاں نے دنیا آخرت انہاں حضور انہاں قریب لے جاویں. اے حضور دے غلام اپنی جیب میں بار تھوڑی گڈیاں ویکھ کے تھوڑا سفر ویکھ کے میں کہنا ہوئے اور صدیاں بعد بن دیکھے صرف نعرہ لبیک دا سی لایا حضور دے غلام آ گئے. تے پھر یہ کوئی گل عجیب نہیں ایک بار حضور نے ویکھیا پھر صحابہ بیٹھے گھر سمندر میں بھی گھوڑے پا دیتے ہمارا آج ہوئے محمد عربی دے شہر آ رہے ہیں. سارے ساتھی بھائی میں جیتا نام نہیں لے رہے دا مطلب یہ نہیں کہ میری ساری شکلہ میرے ذہن میں 1974 گھروں پڑھن چلے ہوں نا وہ گڈی دا رنگ بھی میں نے یاد ہے وہ سٹاپ جتے میں اترے سی وہ بھی میں نے یاد ہے راول پنڈی میں جس بازار جو گزرے سی وہ بھی میں نے یاد ہے اور ٹرین جا رہی ہے سن انجن اکیلے جا رہے سن وہ بھی میں نے یاد ہے. سمجھ آئی وہ میں پہلی باری بجلی دا ساڑھے پینڈ دا بجلی کوئی نہیں سی میں بٹن جڑا پہلی باری دبایا سی وہ بھی میں نے پتا کیڑے نمبر تے سی میں بجلی بڑھتی کے لیے. اے بات نہیں ہے کہ میں جدا نام نہیں لے رہا اس کا مطلب ہے کہ میرے ذہن چ نہیں تو چہرے سارے مبارک میرے ذہن چ لیکن تسی آپ بار لکھیا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. جنہاں دا کام اسی کرنے ہیں نا کہنے پیسے کون دیتا ایک کہنے جی پیسے کون دیتا. سنو ذرا وہ کتنے کریم ہیں. حضرت ربیع بنت معوذ انہاں دے ابا جی چاچا جی میدان بدر شہید ہو گئے. اے جدو چھوٹیاں سن اپنا واقعہ بیان کردیاں کہندیاں میں میرے ابا جی نے میں تازہ کھجوراں دتیاں نال تراں دتیاں. انہاں کہا حضور کو جا کے پیش کرو کھجوراں تے تراں. فرمانیاں میں بچیاں چھوٹیاں کہتے میں اتنی ساری سی میں جا کے جدو پیش کیتے نا حضور نو ہن ذرا منظر ویکھنا تر کھجوراں تے تراں. فرمانیاں رسول اللہ نے ایک لپ بھر کے پورا میں نے سونا دیتا پھر دوسرے جناب پورا ہاتھ بھر کے حضور نے میں نے زیورات بڑے ہوئے زیورات سونا علیحدہ دیتا تے بڑے ہوئے زیورات اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ یہ پیسے کون دیتا ہے. میں کہتے تھے جی کھجوراں طرح دے والے نوں مل گیا اسی تا ختم نبوت تے پیرا دیتا سوچ سکتا سانو کی ملے ہونا. یا رسول اللہ
غزوہ حنین کے موقع تے حضور نے قبیلہ حوازن دے سردار مالک بن عوف نو حضور نے اتنا دیتا تو انہاں پھر شعر پڑھ دیتے، انہوں نے کہا ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد آتا و اوفا للجزیل لمجتد ومتا تشاء یخبرک عما فی غد۔ فرمایا نہ میں حضور جے کوئی ویکھیا نہ میں کوئی سنیا، نہ میں کوئی ویکھیا نہ میں کوئی سنیا۔ اگے کی فرمایا؟ فرمایا حضور اتنا دین دین 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 کہ نسلہ تک بھی بھوک نہیں باقی رہنی۔ توجہ جی، میں جڑی بات کر رہا ہوں بچو، بات ہے کہ کہنے پیسے کون دیتا ہے؟ میں کہا چلیا ہوتے تو یہ جو تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو امریکہ دے درتے کیا نا؟ ہاں جی، تو اسی ہوتے ایمان جا بیچے نا اور قوم نو جا اتھے بیچے آج در رسول تے جان دے کیوں جی؟ 2 سپر پاورم پیرم سٹ دیتی ہیں پیر ریشمی رومال نہ حضرت ابو ہریرہ نک صاف کرتے سن جدو بحرین دے گورنر سن، پھر خود ہی کہنے ابو ہریرہ ایک وقت سے روٹی نہیں لگتی آج ریشمی رومال نہ نک صاف کرنا اور تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ اسی یہ گل کرنے کہتے ہیں آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ میں کہا آؤ نا اترو 5.5 دا تھا قیامت تک تو انہیں پتہ نہیں لگا۔ بالکل پکی بات، پکی بات۔ تو کانفرنس دی باری آئی 1 روپے بھی ساڑی جیب وچ نہیں، خرچہ کروڑوں دا، وہ کروڑ تے جڑے اسی لائے نا اتنے جڑے تسی لا کے حضور آئے ہوگا تو حساب ہی کوئی نہ ساڑی پارٹی مقروض ہوئی نہ 1 روپے دا چندہ کیتا نہ ساڑے کوئی پیسے والا یہ ہو جائے جڑے یہ سمجھتے ہیں باقی جنہ دے اسی غلام کریم ایسا ملا جس کے کھلے ہاتھ اور بھرے خزانے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ جڑے اسباب دی گل کرنا نا دی گل کرنا، ہاں جی یہ دی گل کرنا 1 روپے بھی کوئی نہیں سی، کروڑوں دا خرچہ۔ میں نے کہنے لگا کانفرنس کیویں ہونی؟ میں کہ تو تے میں ٹھیکیدار ہاں، جنہ تک کانفرنس ہونی او جانن، پیسے جانن، بندے جانن، تو میدان لا دے۔ پھر بندے نہیں آئے، پھر داتا صاحب میزبانی نہیں کی تھی، داتا صاحب پھر پرندے نہیں بھیج دیتے۔ ایک بندہ بھی انہاں دا کوئی نہیں سی سیکورٹی دا، شکر ہے خدا دا کوئی نہیں سی، شکر ہے خدا دا۔ جی ہاں، تسی کی سمجھتے ہو؟ تسا اے صرف حضور دی وجہ تسی بچے کر دے ہو، انسان بن جاؤ، کلمہ حضور دا پڑھا تے وفا رسول اللہ نال کرو۔ انسان بنو، اسی تو آنو یہ کہنے انسان بنو، آؤ در رسول والاؤ۔ کتیاں نو پلیٹن بسکٹ کھوان دے بجائے تھر دے بچے نے کوئی علاج کراؤ، کتیاں نو نال بٹھانے دے بجائے غریباں نو نال بٹھاؤ۔ حضور نے دعوت کی تھی نا تو ایک صحابی بیمار سن، پتہ ہے ترمذی شریف دی حدیث پاک کے جب وہ بیٹھے سن نا تو حضور انہوں نے خود فرمایا، اپنا انہوں نے ہاتھ پکڑ کے نا اپنے پیالے میں داخل فرمایا، فرماؤ تو میرے نال کھا بھائی۔ سبحان اللہ۔ اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، جڑے کتیاں نال بٹھانا نو تو انہوں کی سمجھ جنہوں محبت کتیاں نالے چلے ہو تو کتیاں واسطے انہوں نے غزامہ بارو آنی ہے، تسی چلے ہو آؤ در رسول تے ما شب آل محمد حتی ماتا۔ یہ تے علماء دا کام سی نا دسنیاں گلاں، حدیث پاک کے حضور دے سارے خاندان نے رج کے روٹی نہیں کھا دی یہاں تک کہ حضور دنیا سے تشریف لے آل محمد۔ 20 قسم دے کھانے کھانا لے حق بندا ہے دین دی ترجمانی کرے، 300 کنال دے محلے چ رہن والے حق بندا ہے وہ گل کرے ریاست مدینہ کی۔ آج بھی حضور جتھے رہے اس جگہ دی پیمائش کر لو، ویسے تو دوویں جہان بھی حضور دے ایک سانس دے برابر نہیں ہیں، اس جگہ دی پیمائش کر لو۔ حضور دے حجرات مبارک کتنی جگہ سنو، ہاں ویسے تو دوویں جہان، ہاں جی عرش چڑھا، عرش بھی اس مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتا جتے آج بھی حضور جلوہ گر رکھا، وہ شامہ علیحدہ، لیکن آج بھی وہ جگہ ناپو نہ کتنی ہے۔ باتیں کرتے ہو، لوگوں کو دھوکے دیتے ہو، یا دین کا وارث ہی کوئی نہیں رہا۔ علماء کو چاہیے کہ وہ حضور کی سیرت اور صورت بیان کرے۔ ہاں جی خدا دے بندے تسی کیڑے کام کرنے ہو پے ہو، تو ہم شرم آندی دین بیان کرتے ہو کیوں جی؟ چشتی صاحب ایک گل کس نے کرنی سی؟ ریاست مدینہ کا لفظ لے آنے سے پہلے 1000 بار منہ دھویا کر
تو کی سمجھدا وارث کوئی نہیں رہے؟ وہ پوری ریاست ایسے نور پر قائم تھی، اس لیے کہ حضور جلوہ گر تھے وہاں۔ تم دین کو بدنام کرنا چاہتے ہو، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تم لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ مدینہ پاک میں بھی ہے، کروڑ بار توبہ کر۔ تو اورنگزیب عالمگیر کا دور نہیں لا سکتا، شیر شاہ سوری کا دور نہیں لا سکتا، تو الٹا بھی ہو جا تو پھر کئی باری جم کے آتا بھی نہیں آ سکتا۔ اس واسطے ضروری ہے محمد عربی دے نال غیر مشروط غلامی اور محبت۔ میری گل انہاں نال ہے جڑے حضور دے غلام، اگر کوئی کسی دا چمچہ کڑچا ہے میری اودے نال گل کوئی نہیں، چمچہ نال میں ویسی کدی نہیں گل کیتی، انہاں نوں چمچگیریاں مبارک، سانو حضور دی غلامی مبارک۔ سبحان اللہ، زور لاؤ۔ علامہ رضوی صاحب حدیث پڑھ دے وہ اور بھائی حدیث پہ پاک سننا چاہتے ہو؟ جیڑا سننا چاہتا ہے ہاتھ کرے ذرا، پورا اینج کرے نا، میں نہیں پورے ہوتے کی اینج کرے۔ توجہ بھائی یہ بارنا نہیں بھائی، ٹھہر بھائی شیرہ ٹھہر جائے، ہاتھ اینج کریں گے۔ آپ ایدی تصویر بنا لو اپنی، پھر ویکھنا ہے جو تواڈے ہاتھ ہے سن۔ توجہ جی، علامہ رضوی ناراضی نہ ہو جانے نہ دی پوری کابینہ مسرور تے نارووال تے سیالکوٹ بھائی جی مولانا کوئی حدیث نہیں سنائی سانو۔ میں جڑی گلاں کیتیاں وہ بھی حضور دی شان ہی بیان کیتیاں، باقی رہ گیا ساڑھے تعارف تے میں کتا پاک رسول اللہ، میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکا شور مچام۔ کیوں جی؟ ناموس رسالت ختم نبوت گلشن اندر تاکہ کوئی سور نہ پھیرا پا۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند ابن ابی اعلیٰ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناشتہ ان یصف لی منا شیئا تعلق بھی فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن فرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أظهر الله واسع الجبين زج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما علم يدر الغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية صال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك شر الزراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسل الكفين والقدمين سائل الأطراف وقال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال قلع يخدو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام
عشق محبت پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ توجہ بھائی پاکستان کا مطلب کیا؟ ہندو سکھ کی کہنے نے بڑا زہریلا ہو گیا، کہنے نے بڑا زہریلا ہو گیا، زہریلا ہو گیا، کہنے نے بڑا واحد مولوی ہے، حالانکہ رنجیت سنگھ واقعی کانا سی، رنجیت سنگھ کانا سی، لکھیا تاریخ لکھیا وہ کانا سی، کہنے جی وہ ہمارا مہاراجہ تھا، میں کہا مہاراجہ ہوتا کھانا بند نہیں نہ کیڑا جنہیں ہوں نعرے لائے نا کھانا تو کھانا ہی وہ کہتے ہیں جی ہمارا مہاراجہ ہے اسی بھلے تو کوئی نہیں نا 47 دے ظلم تو آڑے ہیں یہ تو وہ بھلے جنہوں نے پتہ ہی نہیں پاکستان بڑھے کہ نہیں یہ تو وہ بھلے جنہیں کرکٹہ کھیڑ کے اپنے پلازے بنائے تھے اپنے جناب ہیرو بنے کرکٹہ کھیڑ کے تاریخ اسلام میں اے لڑا کدی بھی مسلمانہ دا ہیرو نہیں ہے ہیرو ہے تو ڈاکٹر عبدالقدیر ہے ہیرو ہے تو ایم ایم عالم ہے جن ایک منٹے جناب کتنے جہاز سٹے 5 ہیرو تے ہو سن جنہیں چمنڈا دے باٹر ہوتے ٹینکا تھے گردن دیتی ہیں کھیلنے والا تو تاریخ اسلام میں کدی بھی ہیرو نہیں ہے ہاں جی بدل دیا رخ مشرق کو تو نے ہے مغرب تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے ہاں تاریخ اسلام میں این تلوارہ چلان آلے کیوں جی جنگ موتا وچ تلوار حضرت جد جعفر تیار آئے نا سامنے آپ کا گھوڑا زخمی ہو گیا آپ گھوڑے تو تھلے آ گئے این تلوار جو کی تھی نا فرمایا جنت اتنی قریب آ گئی جنت اتنی قریب آ گئی اے عقل ایک گل آندھی یار کہ اے بازو آپ کا کٹ گیا جھنڈا اس کا بازو چک لیا جب اے کٹیا تو تھوڑے تھوڑے جسم کے ٹکڑے رہ گئے سن آپ نے جھنڈا انج کر لیا اسلام میں ہیرو تو اے من جن ہاتھ کٹن کو بعد بھی اسلام تو جھنڈا نہیں گران دیتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت جعفر تیار دی پتہ عمر مبارک تے صرف 33 سال سی 33 سال آپ مبارک آپ شہید ہو گئے جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعرن اتنے لوگ جناب نادہ پڑھ کے میں اگلی محفل جا پڑھنی میں کہا میں ہو جناب خان تو پڑھے ہی کوئی نہیں اے درباری شاعرن جب آپ نے تلوار چکی نا تو آپ نے اپنے آپ نال گل کی تھی فرمایا مرنا نہیں ہے حضرت عبداللہ بن آپ نے نال گل کی تھی 3 لاکھ دا لشکر کھڑا سی ادھر صحابہ 3000 سے آپ نے اپنے نال مخاطب ہے فرمایا مرنا نہیں ہے پھر خود ہی جواب دیتا مرنا کہ فرمایا آج مار دے مرنا نہیں یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں حضور نے فرمایا زید بن حارثہ شہید ہو گئے تھک دے نہیں ٹینشن نہیں لینی وہ مووی والا کام خراب کر دے پہ وہ موتا ملک ہے اس ویلے اردن دے وچ وہ مقام جنگ موتا میدان موتا نہیں ہلے نہیں تھکے اردن مسلمانوں لگ جائے گا پتہ حضور فرما رہے ہیں آپ جعفر تیار نے جھنڈا اٹھایا جب وہ شہید ہو گیا فرمایا جعفر تیار بھی شہید ہویا اب جھنڈا عبداللہ بن رواح نے اٹھایا تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواح بھی شہید ہو گیا اب جھنڈا خالد بن ولید نے اسلام دے ہیرو اے تلوارہ مارن والے تے شہید ہونے والے ہوندے نہیں کرکٹ کھیڈن والے جو بھائی بات میں کہا تے پھر جناب اے گل میں میری اج تک سمجھ نہیں آئی میں نے کوئی سمجھا دے وے بھائی خالد بن ولید دے ہاتھ ایک تلوار ٹوٹی دوسری آ گئی تیسری آ گئی چوتھی وہ تلواراں آندیاں کدھروں سے اے تے نہیں سی ہوندا بھائی خالد بن ولید دے ہاتھ تلوار ٹوٹی تے 3 لاکھ بندہ رک جاندا سی پہلے خالد تلوار چک لوے این تو نہیں سی اے گل میری ماں میرا سوچ کے فرمانا او اقبال اے ہی تو بولیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں
باز ہے یا حیدر پھر اس سے پاور نال تلوار چلے. میں خود مطلب یہ تو نہیں کوئی بندہ گل کرے, میں خود خالد بن ولید کے مزار سے جب حاضر ہویا آپ دے قبر انور تے جڑی تلوار پئی سی, میں اس وقت چلدا پھردا ٹھیک ٹھاک, داڑھی میری ادھی کالی ہونی تے میرے کو دو ہتھاں نال چویندی نہیں سی. اے نہیں کہ کھلونے دیاں تلواراں, تے وہ خالد بن ولید انجن کیویں چلا رہے سن. مدینہ پاک ہریسے دی ایک بھی دکان کوئی نہیں سی. تو کھجورا بھی صحابہ رج کے تو کھا دیا جب خیبر فتح ہویا, اس تو پہلے تو روٹی درکنار کھجورا بھی رج کے نہیں کھا دیا. دسو ذرا میں کہا اقبال کی بنیا, کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. میرا 2 منٹ نہیں ہوئے. لا الہ لا الہ نے چھڑ دیتا ہے, کہنا نہیں جو یہاں سے جائے گا جہاد کے لیے وہ پاکستان کا غدار ہے, اور جو وہ وہاں جائے گا تو وہ کشمیریوں کا کیا دشمن ہے. تسی اپنے آپ کو تیار کرو, کشمیر اسی واپس لینا ہے انشاءاللہ. نہیں لینا اینج کر کے کہو لینا, اینج نہیں تسی ہن آپ کو کہو نعرہ لاؤ او کشمیر واپس, بیت المقدس واپس نہیں لینا, وہ لینا. چائنا دے مسلمانوں نے ظالموں کو آزادی نہیں دیوانی, اور برما دیاں روندیاں بچیاں دے آنسو تسا نہیں پوجنے. میں قسم اٹھا کے گل کر رہا ہے, کدی بھی ذہن اچنال کنج ہونا ہے, اسی کچھ بھی نہیں کرنا, ہونا ہوئے جو میرا مالک چاہے گا, لیکن اس واسطے پہلے بدر جانا ضروری. ہاں اس ویڑے پھر اسباب پر نہیں ویکھنا, ہاں اسباب پر نہیں ویکھنا. میں آخری گلہ کرنے لگا, بس مکان کی طرف آ رہا ہوں. حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ بن سلام یہودیاں دے عالم سن, مسلمان ہوئے سن, بڑے بڑے عالم. پتہ ہے نا دعا نے آپس میں معاہدہ کی دس, انہوں نے کہا جڑا پہلے مر جائے گا نا پھر دسے گا رب دے ہاں سب تو زیادہ قدر و قیمت کس شے دی. سلمان فارسی پہلے دنیا تو چلے گئے, خواب وچ آ گئے حضرت عبداللہ بن سلام جی, انہوں نے کہا سناؤ جی کیوں گزری, فرمایا نہ پوچھو اللہ نے کتنا فضل کیتا. انہوں نے کہا اچھا دسو اللہ دے ہاں قیمت کتنی زیادہ ہے, فرمایا وجدت التوکل شیئا عجیبا, فرمایا جڑا بندہ اللہ تے بھروسہ کرنا رب اس گل کو بہت پسند فرما. یہ عجیب ہی چیز ہے جڑا رب تے بھروسہ کرنا. وجدت التوکل شیئا عجیبا, سلمان فارسی نے عبداللہ بن سلام نو گل کی, اے گل ہے انہاں کدی رب تے توکل کرنا. صحابہ کوئی اپنی پاور نہ سمندر گھوڑے پائے سن میں پار لگ جانے, انہاں رب دے بھروسے سے پائے. گھوڑے دے سراں تو پانی جا رہے سی, جب پار لگے تے گھوڑے دے پیر بھی گلے نہیں سن ہوئے. اے وجدت التوکل شیئا عجیبا. تے جناب حالات نہیں ٹھیک, حالات کدوں ٹھیک ہون گے, کدوں ٹھیک ہون گے؟ 300 کنال محلے چ رہن نال تے حالات ٹھیک نہیں ہوندے. حالات تو تاں ٹھیک ہوندے بیت المقدس والا حضرت عمر جان تے 36 پیوند والا کرتا پایا ہوئے تے جرابہ لا کے موٹے تے رکھ دے, تے حضرت ابو عبیدہ کمن یا امیر المومنین تفل آزا ما یسرنی انال شام استجرفوکا. امیر المومنین ہے تسی کم کر رہے ہو, سارے یہودی ہوتے کھڑے انہوں نے مذہبی رہنما, انہوں دی فوج کھڑی, وہ کی کہن کے نے امیر المومنین نے بھی نہیں پتہ جرابہ جیبیں پائیاں جاندیاں, جرابہ تسی موٹے تے رکھ دیتیاں. فقال واہ, حضرت عمر لمبی سانس کھینچی, فرمایا لو یقول ذا غیرو کا ابا عبیدہ جعلتہ نکالا لامۃ, فرمایا ابو عبیدہ جی کوئی اور گل کردا اج میں بڑی سزا دینی سی. اے تو گل کی تھی ایتھے رکھنا جرابہ میں توہین ہوندی, فرمایا سن انا کنا ازل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. ما سانو کون جاندا سی, یہ تے اسلام دی پاور ہے جڑا اج عمر میں ایتھے آ گیا. ابے زور لاؤ شیرو زور. دین آیا, دین آیا, دین آیا. توجہ توجہ.
توجہ بھائی، ملک شام واپس نہیں لینا، افغانستان، یمن، عراق، چیچنیا، بوسنیا، اللہ تے بھروسہ رکھو تے رسول اللہ دی نگاہ دے طلبگار رہو، انشاءاللہ یہ سارا کچھ ہو جانا ہے اور تھوڑے ہاتھوں ہو جانا ہے، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ، شالا بوز دلاں کدی نیند نہ، صرف چلنا ہے یار۔ صحابہ جدو بدر واپس آیا کہنے لگے میں فلانے نو ماریا، میں فلانے نو ماریا، میں فلانے نو ماریا، فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تو کسی نو نہیں ماریا، رب ماریا۔ قتل کا لفظ کیوں جی؟ قتل ضرب نہیں ہے تھے، قتل ہے۔ صحابہ کیسی قتل کیتا؟ اللہ نے فرمایا تسی نہیں قتل کیتا، میں قتل کیتا۔ سنو کافروں دے یارو، ایسی بہت ساری گلیں چھپا کے رکھی بیٹھے ہیں بھئی قوم متحمل نہیں، قسم بخدا حضور آ گئے، بات ہو گئی ختم، بس حضور آ گئے، بس حضور آ گئے، ہونا سا کسی اور دی گلیں کرنے ہیں۔ او فلانا یہ کہندا، انگریز یہ کہندا، فلانا کہندا، فلانا محقق کہندا، حد ہو گئی۔ پتہ ہے سارے دی عقل کتنی ہے، ساری مخلوق دی عقل پتہ ہے کتنی ہے؟ حضرت وہب بن منبہ فرماندے نال حضرت بھی اس نے نقل کیتا ہے تجلی الیقین وچ، قاضی ایاز نے بھی شفا شریف وچ نقل کیتا ہے۔ فرمایا حضرت وہب بن منبہ کہندے ہیں کہ میں 72 آسمانی کتاباں پڑھیا کہ ساری مخلوق نو عقل پتہ کتنی دیتی گئی، دنیا اتے ریت دے ذرے وچ ایک ذرہ چکو، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک سارے انسانیت نو اتنے عقل دیتی گئی، دنیا تے ریت دے ذرے وچ ایک ذرہ چکو، سارا تقسیم کر دو۔ فرمایا باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمائی۔ بس گل ختم ہو، میرے جائے مولوی دو لفظ پڑھ کے تو حضور دے بارے گل کرے گا، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے، بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ تسی کیوں آئے؟ 1000 لاکھ روپے نہ کیوں لائے؟ میں لاہوروں سویر دے نکلے تھے، کیوں بیٹھے ہاں؟ کی مقاصد؟ روٹی تو گھر بھی بڑی سونی لگ پاؤندی، ہاں جی روٹی تو سورج بعد اتاردا، روٹی پہلے دیندا، اے ذمہ تو مالک دا ہے، ایسے تو کدی پریشان ہی نہیں ہوئے۔ ہاں جی روٹی کپڑے اور مکان سے 72 سال بعد پھر زرداری کا پٹھا پھر میدان میں چاہ رہا، اور تجھے پھر دھوکہ کھانا ہے؟ نہ ان کا روٹی نہیں چاہیے، محمد عربی کا دین چاہیے۔ سڑک نہیں چاہیے، اینجے کہنا جڑا کہے سڑک، انہوں نے کہا سڑک نہیں چاہیے، بجلی بھی نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ محمد عربی کا دین چاہیے۔ تسی صرف عزم کرو، میں تسی صرف عزم کرو، ارادہ کرو، پختہ یقین کرو، یا اللہ روٹی توں دے میں، روٹی دی خاطر میں ہاتھ تو نہ ہٹا میں، ہاں یہ دعا منگیا کرو ہر ویلے، کیوں جی روٹی دی خاطر۔ میرے جے مولوی دی مطلب کیڑا محقق کے کائنات دا کون ہے؟ اے میں بہت سارے قصیدہ بردہ شریف دے شعرن جڑے میں آج تک انہاں دا ترجمہ نہیں کیتا۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانو فی علم ولا وکل من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر و رشفا من الدیل وواقفون لدائے عند حد من نقطة العلم و من شکلة الحکم۔ اے میں دا ترجمہ انبیاء دی عظمت واسطے آج تک نہیں کیتا ہے، لیکن حضور نے خود سنیا اور سن کے فرمایا یہی میری شان ہے۔ جڑے انگوٹھے چمٹ دے دلائل منگن او میں انہاں نوں کس طرح مواقفون علیحدہ عند حد من نقطة العلم و من شکلة الحکم فهو الذی تم معناه و صورته ثم اصطفاه حبیبا بارع منزہ عن شریک فی محاسن فجوہر الحسن فی غیر منقسم۔ یہ میں سارے شعراں دا آج تک ترجمہ میں برکت واسطے پڑھنا ضرور ہے، میں کہ جڑے انگوٹھے چمڑے تے دلائل منگدے انہاں نوں اے چہرے تے ترجمہ وضاحت کیتی جائے۔ حضور دی شان اتو ساڑی جتے عقلہ مکدیاں، جتنی ساڑی بولن والی گلاں مکدیاں، اتو حضور دی شان شروع ہو گئی۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ اسے 4 نعرے لا کے بڑھائے، یہ تو شکر کرو اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمایا، ہاں سانو یہ توفیق دیتی اسا رسول اللہ دا نام لینا، اسے توفیق نال کلمہ بھی جاری ہو جانا ہے مرن لگیا، اور اسے توفیق نال قبر بھی جدو فرشتے آن گا کسی کہاں گے ذرا رک جاؤ
بس ایسے گل نال سی لپیک نال ہی تے کہنا ہے ذرا رک جاؤ ہنے آ جانا یہ وہی کہے گا نا جڑا تھینک کردا رہا ہائے 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 بس رشتہ نہ گل ہو سکے گی ہو جائے گی جب حضور دی غلامی ہوئے گی ابراہیم بن حسین نے تو کہا میں مرنا ہی کوئی نہیں حرم دے امام صاحب نے کہا میں مرنا ہی نہیں اسرائیل نے کہا واپس جاؤ کوئی پروگرام نہیں وہ حضور کو چلے گئے انہوں نے کہا جناب مولانا نے سمجھاؤ مرنا ہی نہیں چاہتے ہوئے محمد عربی دا غلام تو جبریل نال گیا اسرائیل نال گیا گل ہو سکتی ہاں جی انہوں نے کہا نہیں مرنا تو انہوں نے کہا جی لمحے پاؤ ضرور کرنی انہوں نے کہا میں تینوں کیا یار پروگرام ہی کوئی نہیں مرنا وہ رسول اللہ دی بارگاہ پہ چلے انہوں نے کہا حضور مولانا نے سمجھاؤ ابراہیم بن حسین نے کہا میں مرنا نہیں حضور خواب وچ آ گئے فرمایا مولانا مردے نہیں عرض کی تھی حضور ہن تو مرنا ہے اسی نے فرما دیا اقبال کہتا کہ محمد سے وفات ہونے یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ اقبال گپ نہیں لائی ہاں عرض کی تھی حضور مرنا میں ضرور ہوں تسی فرمایا لیکن ایک شرط ہے مرن پھر بھی شرط ہے میں کیا چاہتے ہو کہا حضور قیامت تک میرے نام اعمال ہر سال حج کا ثواب لکھواؤ تے فقیر مرنا حضور نے فرمایا ساڑھے ذمے مرو تو صحیح اور تم آیا نہ دردے کیوں بد نصیبہ ایتھے گل ہے لو جی ساڑھی تاریخ تا دستور تے منشور کے ہوئے پتہ ہے انہیں جانا کتنا مختصر اور کائنات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ منشور جیڑا سوچے گا وہ محمد عربی دا غلام ہی ہوئے کیوں جی کی منشور ہے بھائی ساڑھا انہیں جانا انہیں مانا تو پھر روٹی نہیں لبنی سڑکہ نہیں پڑھنی کشمیر آزاد نہیں ہونا سارا کچھ آ جانا انہیں جانا اور انہیں جانا نہیں بھائی زور لاؤ سارے جو میں لا رہا اینڈ کر کے زور لانا میں تو تقریرہ بھی کرنی آنا جی قیادت بھی کرنی سلکھاں گلا تو میں نے پتہ نہیں گڑا ہون اٹھ جائے چھالا اٹھ جائے بشاک حضور کے نام ساڑھ وجہ بچا کے کی رکھنا ہے انہیں ویسے بھی قبر اچ گڑ جانا ہے چاچ نہیں آج ہی پھٹنا ہے تو پھٹے میں تو کدی بھی نہیں سوچا نہیں بیٹھ جائے گا پھر دوائی میں دوائی بھی کدی نہیں کھا دی یہ بھی اللہ کی اب توجہ بھائی توجہ اور انہیں جانا شروع آخر تک چک کیا اور انہیں جانا